وسلموا تسليما درود شریف نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا دے دولا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعینوں ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ذات پاک محبوب مسلم کی پاک بارگاہ دے اندر برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ماہ شعبان المعظم اور اگلا جمعہ اس کے بعد پھر آگے ماہ رمضان مبارک اور آپ حضرات کے سامنے ہر سال کی طرح آج جمعے کے اندر کچھ زکوٰۃ کے حوالے کے نال موٹیاں موٹیاں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ گلاں کیتیاں جاندی ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 32 تو زائد مقام کے اُتے زکوٰۃ کا ذکر کیتا ہے زکوٰۃ کا ذکر کیتا ہے زکوٰۃ دین کا حکم فرمایا ہے 32 تو زائد مقام دیتے قرآن مجید کے اندر اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزاں دیتے رکھی کنیاں چیزاں دیتے 5 چیزاں دیتے اللہ تعالیٰ نے ایک مدد تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھن تو بعد نماز زکوٰۃ حج روزہ یہ چیزاں 5 چیزاں اس دے اوپر بنیاد ہے اسلام کی نماز دینا اکثر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نام ذکر کیتا ہے باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس طریقے دینا کئی مقامات ہوتے نماز کے نال ہی زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ پھر قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ نہ دین کے جو عذاب نے وہ بھی بیان کیتے ہیں کئی مقامات ہوتے اور یہ ساری گلا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر مختصر اس وقت کے اندر میں عرض کرا میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت 10ویں سپارے سورہ توبہ کے وچ پڑھی اس کے اندر ایک شخص کے دل وچ جڑیاں گلاں آ رہی سن پہلے انہاں دا ذکر ہے اور صرف اس بندے دی گلاں نہیں میرے تواڈے سارے دے ذہن وچ جدوں اسی پہلے کچھ ہور ہونے اور اس لیے معاملات کچھ ہور ہوتے ہیں جدوں کچھ اللہ دے دے تو پھر سارا مزاج کچھ ہور ہو جاتا ہے ایک شخص جس کا حدیثاں کے اندر نام سالبہ بیان کیا گیا ہے تو یاد رکھنا کہ سالبہ نام دے 2 شخص ہیں ٹھیک ہے نا یہ پہلے ذہن چ رکھنا ایک شخص جس کا نام سالبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ وچ حاضر ہویا کہ یا رسول اللہ آقا میں ماڑا بندہ جدوں میں تواڈے صحابہ نو دیکھنا تواڈے علماء نو دیکھنا کہ وہ بڑی خیرات کرتے ہیں بڑا صدقات بڑے صدقات دیتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ کاش میرے کول بھی کچھ ہوئے تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرا تسی میرے واسطے دعا کرو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرنے لگا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ود کے ماہر نفسیات کوئی نہیں ہوئی سرکار کو ود کی کسی بھی نفسیات میں کوئی سمجھ نہیں اور آج دا بندہ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات نبی مدینہ دے تاجدار رسولہ دے امام انہوں تو بات کہ اللہ نے کسی نے اپنی مخلوق دے اندر علم دیتا ہی نہیں ہے جتنا سرکار کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی حالت ان کی نفسیات سوچ فکر دیکھی تے سرکار نے فرمایا سالبہ تو چنگا نہیں جگہ میں آگے میں تو سرکار نے اس طریقے سے میں ہوں تو بھی ویسے ٹھیک نہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں میں بھی مجاہدین کی خدمت کروں غریبوں کی خدمت کروں میں بھی اللہ کے راستے میں جی بھر کے خرچ کروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سالبہ جننے وچ میرے اللہ نے رکھیا نا یہ ہوئی ٹھیک ہی جب تیرے کو مال و دولت آ گیا تو پھر تیرے اوپر بہت سارے حقوق لاگو ہو جائیں گے غریبوں کے حقوق لاگو ہو جائیں گے تیرے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی تیرے اوپر بہت سارے فرائض لاگو ہو جائیں گے تو سالبہ ایسے ہی ٹھیک ہے انہیں پھر تیسری دفعہ عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں بڑا دل چاہتا ہے تسی دعا کر دو میرے واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے پہلی دفعہ سے یہی کہا کہ سالبہ یہ نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے مگر جب اس نے تیسری دفعہ عرض کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے رحمت اللہ والے رحمت للعالمین ہاتھ اٹھا سبحان اللہ یا اللہ انہوں مال دے اللہم ارزقہم مالا انہوں مال دے سرکار نے اور گل نہیں کی کیونکہ سرکار نے پہلے سمجھا چکے ان کی نفسیات میں جانتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ والے پھر سرکار دے ہاتھ اٹھے ہوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بابا کانا تھا اور اپنے کا محصورہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے انہوں پھر اتنا مال و دولت دیتا کہ مدینہ شریف کی کوئی حویلی ایسی نہیں سی جتنوں دیا بکریاں دے ریوڑ رہی سی آخر وہ مجبور ہو گیا کہ وہ مدینہ شریف کی آبادی تو باہر چلا گیا جنگلان کے اندر اتھوں تک حدیثاں کے اندر آدھا ہے اور یہ جنہی میں آیت پڑھی یہ خطبے کے اندر پھر آپ دوبارہ پڑھا دے ہونے جنہوں دا اگے رزلٹ نکلے گا کہ اتھوں تک کہ وہ میلہ کے اندر کئی میلوں کے اندر اس کے ریوڑ بکریوں کے بیٹھتے تھے مگر ہویا کہ جس وقت مارا سی نا قریب سی تو اس دا ایک لقب سی لقب کی سی حمامات المسجد کہ یہ مسجد کی کبوتری ہے یعنی ہر ویلے انہیں مسجد نبی شریف اللہ اللہ کرتے رہے جنہیں دے کو مال آندا گیا پہلے 5 وقت کی نماز تو غیب ہونا شروع ہویا پھر جمعے تو بعد پھر مہینے دے گل پہنچ گئی پھر اس کو بعد انہیں سالہ بعد کسی پوچھنا صحابی نے کی سال بعد یار ویلی ٹائم ہی نہیں لگتا تھے آن چوگی نہیں ہمت نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں مصروفیات ہی نہیں میں جنگل میں پڑھ ادھر سے میرے رب نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا کہ محبوبین سے زکوٰۃ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کی ڈیوٹی لائی کہ بھائی جاؤ لوگوں کو زکوٰۃ لے کے آؤ تے نالے باقاعدہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کا نام لیا کہ یار تھوڑا جا صحابہ نوں مل کے آیا جی سرکار تو پہلے جانتے تھے کہ اس نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غلام پیارے کا صحابہ کرام چلتے چلتے سال بعد دور میں جنگل میں پہنچے سال بعد سرکار نے بھیجے رب تعالیٰ کا حکم ہے زکوٰۃ کا جب تو یہ بھی گل کی تھی نا کہ سال بعد فوری جڑے عربی دے لفظ کے پورا ترجمہ ہے نا کہہ لگا اچھا آگے وہ ٹیکس لین واسطے تسی آگے وہ ٹیکس لین واسطے ادھر میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے چرمٹ میں جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام جلوہ کر ایک مثال ہے ورنہ 14ویں کا چاند بھی میرے آقا کے چہرے کی خیرات لے کر منور ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام ادھر صحابہ نے کل کی تھی ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرما پائی
سالبہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا سالبہ۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، سالبہ نے کل کی تھی، رب العالمین نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ، میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر قرآن مجید دی آیت لے جا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یار اکوں ہوا پھر مسجد واسطے آنے پھر مدرسے، یار تو اکوں آنا تو تیرا رشتہ دار ہے نا، یار کر لوا دے پھر دار مگر کہ درگے سالبہ کا انداز رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، انہاں وچوں کچھ اور لوگ بھی نے جڑے وعدہ کرتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ نال وعدہ کرتے ہیں، کی کرتے ہیں عہد اللہ لئن آتانا، سانو عطا کر، کاش سانو دے، اللہ مانے کہ اللہ سی تیرے نال وعدہ کر رہے سانو دے دے صحیح دے دے من فضل ہی اپنے فضل دے لا، پھر لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اسی دل کھول کے خیرات کران دے، ضرور خرچ کران دے، زکاة دیوان دے، تیرے رستے وچ خرچ کران دے، بلکہ اسی نیکوکار بڑے چنگے بن جاؤں دے، صالحین اسی بڑے چنگے ہو جاؤں، نیکو یاد ہے، تو دیتے سے ہی مالک سانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جدو اسی اپنے فضل نال کو دے چھڑتے ہیں نا تو پھر کی ہوتا ہے بخیلوں پہ ہی، پھر بخیل ہو جاتے ہیں، پھر بخیل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی ہم بھی دائیں کریں گے، اپنے آپ کو اسی دیکھئے ایک وقت ساڑھے ٹوٹی سائیکل بھی پہلا جو جوتی بھی پیدل کر ننگے پیر، اللہ نے جوے جوے سانو دیتا اسی اوہیں ساڑھا مزاج خراب ہو گیا، مگر میرا رب منٹ نہیں لانا جدو لین پہ آوے، لین پہ آوے سیاسی تازی اندر حدیث سے بات ہے، تیرے بندیاں دا امتحان میرے رب نے چاہا، فرشتے انسانی شکل وچ بھیجا، کوڑے دے کول بھیجا، گنجے دے کول بھیجا، نبینے دے کول بھیجا، دوسری حدیث سے بات کرنے کی سنی ہوئی بڑے خوبصورت اندازہ دے کر میں بڑی تیزی کے نام سے مقصد عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ آیا آگے کوڑے میں کہنے لگا آمین کیا گیا کی کس طرح دن گزر رہے کہنے لگا بڑی بری حالت میں لوگ میرے کو نفرت کر دے، کوئی میرے کو بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی سلام لینا نہیں چاہتا، کوئی میری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی میرے کو نفرت کر دے، پھر کی چاہنا میرا کوڑ سارا دور ہو جائے، میرا جسم ٹھیک ہو جائے۔ اس فرشتے نے جو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دے رب تعالیٰ نے حکم دے نال آیا انہاں دے امتحان انہاں دی آزمائش کرنے واسطے، رب العالمین دی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا بندہ چاہتا ہے لوگ میرے کو نفرت نہ کرن، لوگ میرے کو دور دور نہ رہیں، میں دنیا کو پریشان نہ ہوا بلکہ نیڑے نیڑے ہوں، میرا لمبا چوڑا کاروبار ہو دے، میری واہ واہ ہو دے۔ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، فرشتے نے رب تعالیٰ نے اس کا کوڑ ختم کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے انہوں سونی جلد دے دیتی، سونا ان کا جسم بن گیا، کوڑ والے معاملات اس کوڑے کے سارے ختم ہو گئے،
بالکل ٹھیک ٹھاک ہون کی چاہنا ہے. کوئی دنیا دی کسی چیز دی تمنا ہوئے کہتا ہے کہ کوئی تمنا ہے اونٹ ہون میرے کول میں بڑا شوق ہے اونٹ پانا. اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دے اللہ تعالیٰ نے ایک سون والی اونٹنی فرشتے بھی دعا دیتے ہیں اس بندے نے عطا کی تھی. انسانی شکل میں آیا سی کروا دے ان دے آگے دوسرے کو لیا گجے کو آبے کی آنے کی چانے مر گیا کھجرا خدا کے کھرک کے بڑی عجیب عادت ہے. لوگ مذاق اڑانے کی چانے میرے سر دے بعد لوگ جان میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں نے کچھ 4 دن چنگے مزے دی زندگی اچھا دعا کی اور کی چانے کوئی دنیا دی تمنا ہے کہ کوئی گاواں ہون میرے کول کوئی مال ڈنگر ہوئے میرے کول. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دے اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی سکون علی یہاں کی تھی. تیسرے کو آیا نابینے کو آبے کیا دس بھی اللہ نبی ناوٹ تکے کھانا پھر ٹکرا مارنا پھر نہ کوئی میرے پہ بھی کرم ہو جائے. فرشتے نے دعا منگی رب العالمین کرم کر دے اکھا مل گیا اکھا دا نور مل گیا کی چاہے کوئی دنیا دی تمنا ہاں میں چاہنا بکریاں ہون میرے کول. فرشتے نے دعا کی تھی ایک سون والی گابن بکری دیتی. سال کو گزریا سارے نے جناب مینا دے اندر اونٹ گاواں بکریاں معاملات رب نے فرمایا فرشتے ہو جا ذرا انہاں دے امتحان لے. سبحان اللہ میرے بھائیو یہ قرآن پاک کی پہلے آیت پھر ابھی پہلے حدیث پاک اس سے ہم اپنی زندگی گزرا دیکھیں اپنا احتساب کریں اور پھر آگے میں زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے 2-3 بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بھیجا جا ذرا فرشتے اس پہلے کول آیا اللہ کے راستے پر مجھے کچھ دے میں مسافر ہوں بڑا لمبا سفر کر رہا ہے بڑا غریب معذور مجبور پلے کچھ نہیں بڑا دور دا سفر بڑا دور جانا ہے میرے کول ذاتیرا کوئی نہیں کوئی سفر کا خرچہ نہیں میں کیویں پہنچاں گا کوئی اللہ دے راستے دے رب دی رضا واسطے اللہ واسطے مینوں بھی کچھ دے. نال میں سنے تو بڑا غریب ہوتا سے تیرے تے کوڑ دا حملہ سی اے معاملہ سی. حدیث دے میرے لفظ نہ اگر میں بیان کرا تسی کو صرف کون دی ہونا دی حالت نہیں تے ساڑی دی حالت. کہنے کا کہاں سے آیا تھا کون ہے میں تو باپ دادا پردادے سے امیر ترین آدمی ہوں. انہوں کی نے خبر دی کہ میں کوڑا تھا میں غریب تھا تجھے کس نے خبر دی. آ گیا میرے پاس چل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا کسی اور سے جا کے مانگنا. یا اللہ تیری قدرت کرشمے کون جانے مالک تو جنہیں جس حالت میں رکھیا سی تو صحیح رکھیا سی مالک اس کو پہلی حالت میں نہ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا اس کے سارے اونٹ مر گئے جیسا پہلے کوڑے کا کوڑا تھا پھر ویسے کوڑے کا کوڑا. آگے دوسرے کے پاس پھر فرشتہ گیا اس گنجے کے پاس اس کو بھی جا کے یہی بات کی اس سے بھی یہی بات کی. جب اس سے بات کی اس نے بھی یہی جواب دیا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے مولا انکار کرے حالانکہ میں سنار یاد بھی کرایا تو گنجا سے تیرے پلے کچھ نہیں تیرے جہاں رب نے دیتیاں ایک تو کئی سینکڑوں ہزار ہو گئی آج اتنے تیرے اتنے ریوڑ ہیں یہ بھی انکار کرے مولا اس میں انجی کر دے جنہیں پہلے ماضی وچ سی اس نے ساری ناکاواں مر مر گئی وہ ہوئی حالت نبی نے دے کول آیا آ کے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تو پہلے بھی ایسے تھا مگر تیرے اوپر اللہ نے کرم کیا یہ سارا کچھ عطا کیا ہے
اللہ کے راستے پر میں غریب آدمی ہوں, میرا بڑا لمبا سفر ہے, مسافر ہوں. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یار تم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرے تے پلے ہی کچھ نہیں, یہ تو اللہ کا کرم ہوا مجھے اتنا کچھ دیا ہے, یہ میرا کچھ بھی نہیں, یہ میرے رب کا ہے. اگر تو سارا بھی جانا چاہتا ہے تجھے میرے اللہ کا نام لکھے, میں سارا تجھے دینے کے لیے تیار ہوں, لے جا سارا, میں ایک بکری بھی نہیں رکھنا چاہتا. اس نے کہا تیرے 2 ساتھی فیل ہو گئے, تو پاس ہو گیا, میں تو فرشتہ ہوں, مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں, رب نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا, تو کامیاب ہو گیا, وہ فیل ہو گئے. میرے بھائی کریمہ کاری صنعت کا ارشاد بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر بھی موجود, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی جگہ پہ اور بھی ارشاد فرمایا. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک نام سنا ہوگا قارون, یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. مگر اس سے پہلے کہ حدیث پاک سن لیں, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتے, سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے, کل قیامت کے دن یہی ان کا مال گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا, ان کو ڈنگ مارے گا, اس کا ایسا زہر ہوگا کہ ہوش نہیں ہوتے کو رہے گا. وہ بول کے کہے گا میں تیرا مال, میں تیرے سونا چاندی ہوں, ڈنگ مارے گا, ڈنگ مارے گا. بندے کی حالت خراب ہو جائے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور وہ اس کی حق کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے اس کے سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی جن کو آگ میں گرم کیا جائے گا, اور ان تختیوں سے زکوٰۃ نہ دینے والے کے پہلوؤں کو, پیشانی کو, سینے کو داغا جائے گا, اور ہمیشہ اسی طریقے سے انہیں عذاب دیا جائے گا. اور جو آدمی اونٹوں, گائیوں, بکریوں کا مالک ہے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, قیامت کے دن اسے ایک ہموار میدان میں منہ کے بل ڈالا جائے گا, اٹھیا کر کے انہیں لٹایا جائے گا, اور اس کے جانور اس کے سینگوں سے ماریں گے, اپنے کھروں سے اسے کچلیں گے اور روندیں گے, کہیں گے ہم تیرا مال ہیں, تو بچا بچا کے دنیا میں رکھتا تھا نا, آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور آگے فرمایا الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام, زکوٰۃ اسلام کا پل ہے, زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. اور آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ یا عشر نہ دے وہ ملعون ہے, وہ لعنتی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی جو زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ حدیث پاک ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا. جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا, عشر نہیں دیتا, ذمہ دار, اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی. سرکار فرماتے ہیں وہ ملعون شخص ہے. اس کے لیے بشارت ہے کہ جس نے زکوٰۃ عشر ادا کی, جس نے زکوٰۃ دی, جس نے عشر دیا, اس کو کبھی اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب نہیں ہونے دے گا. جو اپنا جو ہے عشر دیتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا گوشت, جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے, اور جو نہیں دیتے ان کے پھر دوزخ کی آگ اسے جلاتی ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے دور کے اندر ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا, وہ اپنے بیوی بچوں کا جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا تھا. تو کئی دفعہ اولاد کے لیے انہوں نے بڑا غصہ چڑھ جاتا ہے. وہ کہنے لگے اچھا پیو نے ساری زندگی سانو کچھ نہیں نا اپنی مرضی نال خرچ کر دیتا, ٹھیک ہے بھائی اور دیکھی جائے. جدو آپ جنازہ پڑھیا گیا, جنازہ پڑھ کے دیکھی کیتا قبر میں دفنان لگے تے پتر نے چک کے اندر جو بھی اشرفیاں اس وقت جو سکہ رائے جو وقت جتنے بھی پیسے پوسے سارے تھیلی چھپا کے تے پیو دی قبر دے وچ رکھ دیتے. لے جا سانو نہیں ضرورت,
تو دنیا کے سامنے نہیں سی کھان پین واسطے اپنی مرضی نال، اور یہ ہر کوئی اپنے اوپر یہ نہ فٹ کرے، اس میں کبھی اولاد ناجائز بھی ہوتی ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور کبھی کبھی ماں باپ بھی فرعون بن جاتے ہیں، جو صحیح تربیت پر خرچ کرنا چاہیے وہ خرچ نہیں کرتے، انہیں ان کی پتہ میں کماتا رہا۔ اور میرے بھائیوں، میں نے بڑے بڑے ایسے واقعات دیکھے، یہ چند دن میں نے مجھے دوست لے کے دعا کے لیے ایک جگہ پہ، اور وہ ساتھ ہی بہت بڑی جو ہے میں بتلا نہیں سکتا، کئی ایک مربوں کے اندر جو ہے حویلی، اس کے اندر پھر کئی فیکٹری ہے، تو مجھے بتلانے لگے کہ صاحب یہ پیو پتر دی یہ ساری جائیداد ہے، مگر پچھلے دن پیو نے پتر کے خلاف پرچہ کروا دیا، پتر نے پیو کے خلاف، باپ نے بیٹے کے خلاف، اور بیٹے نے باپ کے خلاف پرچہ کروا دیا کہ پیو میری جائیداد نہیں دیتا، تو پیو کہنے لگا پتر میری جائیداد نہیں دیتا۔ اور یہ تو معمولی کیس ہے، اس سے بڑے بڑے روزانہ آپ میڈیا کے اندر پڑھتے ہیں، اولاد نے باپ کو مار دیا پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، یہ روزانہ کے معاملات ہیں۔ اور سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ سے واضح فرماتے ہیں اپنی لعنت اور دنیا سماج میں رکھتا سی، پھر سماج کے رکھے اکرو کے تین چار دن تو بعد نا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہویا، کہنے لگا حالات خراب ہو گئے ہیں، پیو والے پیسے قبر میں رکھے ہیں، تو ان کی معاملات بنے گا، چلو کہڑا پیو قبر میں کام کیا کرتا ہے، کوئی کاروبار تھوڑا کر رہے ہیں، چلو جا کے رات میں کٹ لیا میں رات ہو گیا، باپ کی قبر میں پہنچیا، چھوڑے دے اندر کری میں دودھ دے اندر کری کسے دے اندر میں اپنی انہاں انگلیاں نو رکھنا، مگر وہ تپش آگ دی ختم نہیں ہوتی، آگ دی تپش ختم نہیں ہوتی۔ آخر وقت ولی کامل محدث اعظم بہت بڑا عالم جس کو دنیا بر صغیر کے اندر آج بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، انہوں نے کول حاضر ہویا، حضور اے سمجھ نہیں آئی، پچھلی گل نہ دسی، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی رہتی ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے سکون نہیں آتا، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں ہر وقت اس درد کے اندر جو ہے سکون نہیں کر سکتا، پریشان رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے جو ہے قرار نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، مہربانی کریں آپ میرے اوپر کوئی دم وغیرہ کریں۔ آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے پڑھ کر دم کیا، فرمایا بیٹی کوئی فرق پیا ہے؟ کہنے لگا کوئی فرق نہیں پیا۔ آپ نے پھر دوبارہ پڑھا، پھر دوبارہ پڑھ کے دم کی کوئی فرق نہیں،
فرمایا بیٹے کوئی فرق کیا نہیں، تیسری دفعہ پڑھ کے دم کیتا، بیٹے کوئی فرق کیا نہیں، فرمایا دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، میرے جہنم کی تکلیف لگ رہی ہے، پچھلی جب دس کی کہنے کا شاہ جی اصل گلے میرے کوئی پچھو کوئی دھوا نہیں سی بڑھیا، کوئی دنیا کا کیڑا نہیں، اصل مسئلہ ایسی میرے باپ نے جو میں اگے کر چکیا ہاں، باپ نے ساڑھے میں خرچ نہیں کیتا، باپ نے اس رشتے کے اندر باپ کی دولت بھی قبر میں دفنا دی تھی، آخر میں کیا پرسوں چوتھ جا کے جس وقت قبر میں جو باپ نے اس کو کٹن لگا، میں یہ سارا منظر دیکھیا، باپ نے جسم نال پیسے چمٹے ہوئے سن، میں کٹ کے جسم دے نالوں پیسے اتارن لگا کہ وہ دو دیئے میری تکلیف ہوئی ہے، ایسی اگر لگی ہوئی ہے کہ میں نے ہون تک سکون بھی آ رہا، فرمایا دنیا کی کوئی بیماری اس کو دوا اثر نہیں کر سکے تھی، شادی پھر میں کی